حضرت شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ چھوٹی عمر کے تھے کہ ایک دفعہ اپنے والد صاحب کے ہمراہ عید کی نماز کے لیے جا رہے تھے کہ لوگوں کی بہت بھیڑ تھی، اس لیے والد نے انہیں نصیحت کی کہ دیکھو بیٹا، میری انگلی نہ چھوڑنا ورنہ رش اور بھیڑ میں گم ہو جاؤ گے۔ لیکن راستے میں ننھے سعدی نے والد کی انگلی چھوڑ دی اور کھیل کود میں مشغول ہو گئے، جیسا کہ بچوں کی عادت ہوتی ہے۔ کھیل سے فارغ ہو کر جب والد کو قریب نہ دیکھا تو مارے خوف کے رونے لگے۔ اتنے میں والد بھی انہیں ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہاں آ گئے۔ کان کھینچتے ہوئے جھڑک کر فرمایا کہ نا سمجھ بچے، میں نے تمہیں کہا نہیں تھا کہ میری انگلی مضبوطی سے پکڑے رکھنا، لیکن تم نے دھیان نہیں کیا اور میرا کہا نہ مانا اور پریشانی ہوئی۔ بڑی عمر میں حضرت سعدی لوگوں کو یہ آپ بیتی واقعہ سنا کر فرمایا کرتے تھے کہ اگر تم دنیا کی بھیڑ میں گم ہونا نہیں چاہتے تو کسی نیک بندے کا دامن تھام لو، ورنہ پریشانی میں ٹھوکریں کھاتے پھرو گے۔ جو بزرگوں کا دامن چھوڑ دیتا ہے وہ یوں ہی بھٹکتا رہتا ہے۔ سعدی رحمۃ اللہ علیہ اپنا واقعہ یوں فرماتے تھے کہ ایک دفعہ میرے پاؤں میں جوتا نہ تھا اور جیب میں کوئی پیسہ بھی نہ تھا کہ اس سے جوتا خرید سکوں۔ ننگے پاؤں جا رہا تھا اور دل ہی دل میں کہہ رہا تھا کہ خدا نے میرے نصیب کتنے خراب بنائے ہیں۔ اسی حالت میں چلتے چلتے کوفہ کی جامع مسجد میں جا پہنچا۔ وہاں ایک آدمی کو دیکھا جس کے پاؤں ہی نہ تھے۔ میں فوراً خدا کے حضور سجدے میں گر گیا اور خدا کا شکر ادا کیا کہ جوتا نہ سہی، خدا تعالی نے مجھے پاؤں تو دے رکھے ہیں۔ صاحب دل انسان دوسروں کی تکلیف کو بھی اپنی تکلیف سمجھتا ہے۔ جو شخص دوسروں کی تکلیف پر بے چین نہ ہو اس کو انسان کہنا ہی انسانیت کی توہین ہے۔ برے کام کا برا انجام ہوتا ہے۔ ظالم اور ناشکرے کی دولت و نعمت ضائع ہو جاتی ہے اور شکر گزار دونوں جہاں کی سمیٹ لیتا ہے۔ عدل و انصاف سے ملک کو استحکام اور ترقی حاصل ہوتی ہے، جبکہ ظلم و ستم سے ملک کی تباہی ہو جاتی ہے۔ نصیحت کو غور سے سننا چاہیے، اس میں نصیحت کرنے والے کو کم اور سننے والوں کو زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ انسان وہی ہے جس سے دوسروں کو فائدہ پہنچے۔ جو دوسروں کی ہمدردی اور خیر خواہی نہ کرے وہ انسانیت کے لیے غار ہے اور اس سے پتھر اور درندے بہتر ہیں۔ ظالم جب تک ظلم نہ چھوڑے اس کے حق میں بزرگی کی دعائیں بھی قبول نہیں ہوتی۔ اندازہ لگا لو کہ ظلم کتنا بڑا ہے۔ دنیا بے وفا ہے اور انتہائی ناقابل اعتبار۔ اس سے وہی فائدہ اٹھا سکتا ہے جو مخلوق خدا کو راحت و آرام پہنچاتا ہے۔ اللہ پاک کی راہ میں خرچ کرنا اور مخلوق خدا پر رحم و کرم کرنا ہی انجام کار اخروی کامیابی کا ضامن ہے۔ عقل مند کے نزدیک دنیا کی مضبوط عمارتیں کچھ نہیں ہوتی، ان سے موت کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا، بلکہ ان کو دیکھ کر خوف آتا ہے کہ جب ان کو بنانے والے نہ رہے تو ہم کیسے رہیں گے۔ بادشاہوں کی ناراضگی کے سبب حق گوئی کا فرضیہ چھوڑ دینا اہل حق کا شیوا نہیں۔ جس کی بیوی غیروں کے سامنے ہنس دے تو سمجھ لے اس کا مرد مرد کہلانے کے قابل نہیں۔ کلشرے اڑانے والی عورت کا خاوند اگر روک نہ سکے تو اس کا گونگا بن جانا ہی بہتر ہے۔